السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق تختی نمبر 13 چل رہا تھا، جو کہ ہم تشدید کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ کل ہم تشدید کی شکل اور تشدید کی خوبی اور تشدید کسی بھی حرف پہ داخل ہوتا ہے تو کس کس شرط کے ساتھ داخل ہوتا ہے، یہ بھی ہم کل کے سبق میں یعنی پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے، اور آج کا جو سبق ہے وہی تشدید کے بارے میں ہی ہے، لیکن مشق ہے۔ کل بھی تھوڑا مشق کیے تھے، آج بھی تھوڑا مشق کریں گے، یعنی آج تختی نمبر 13 کو مکمل کریں گے بچوں۔ اور جو بندہ پچھلا سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ کر کے تشدید کی پہچان لیں تشدید کو، اور تشدید کی خوبی کو سمجھ لیں، اور تشدید کیسے کیسے داخل ہوتا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے، تشدید کی آواز کیسے ہوتی ہے، وہ بندہ پچھلا سبق دیکھ لیں۔ بہرکیف میں اپنا سبق آج چالو کرتا ہوں، پڑھیے۔ دیکھو جیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوکے۔ ببن، با با زبر بب، با دو پیش بن، ببن، کیا ہو گیا؟ ببن۔ آپ کو بتائے تھے کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے۔ تو اس کا اجرا کیسے کرو گے؟ با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر کے، ایک مرتبہ خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے با دو پیش بن، جیسے با با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن، بب بن، بب بن۔ اس کے بعد ہے با با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن، با با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن۔ تا تا با زبر تب، تا با زبر تب، با دو زبر بن، تب بن، تب بن، اوکے۔ اس کے بعد ہے تا با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن۔ دیکھو یہ 2 زیر ہے نا، یہاں پر اگر داخل ہو جائے گا تشدید کے نیچے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ تو بھی وہ زیر ہی پڑھائے گا۔ یہ تشدید کے اوپر داخل ہو جائے گا تو حرف کے اوپر ہوتا ہے، تشدید کے نیچے داخل ہو جاتا ہے تو حرف کے نیچے مانا جاتا ہے، سمجھے؟ یہ حرف کے نیچے لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے، کوئی دقت نہیں، یہاں لکھ سکتے ہو یا یہاں بھی لکھ سکتے ہو، سمجھے؟ جو ہم کل بتائے تھے۔ اس کے بعد ہے تا با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن، تب بن۔ جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جب با۔ جیم با زر جب، با زبر با، جب با۔ جیم با پیش جب، با زبر با، جب با۔ جیم با زبر جب، با زیر، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی۔ یہ تشدید ہے نا، حرف کے اوپر داخل ہوا ہے تشدید، لیکن تشدید کے نیچے اگر یہ زیر لکھ دیتے ہیں تو یہ حرف کے نیچے مانا جاتا ہے، سمجھے؟ تو آپ کو رول بتائے تھے کہ تشدید کے نیچے اگر زبر زیر کا نشان ایک ہی ہوتا ہے، وہ نشان میں سے اگر ایک نشان آ جائے گا تشدید کے نیچے تو وہ زیر ہی پڑھی جائے گی، اور تشدید کے اوپر اگر آ جائے گا یہ نشان تو پھر اس کو زبر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کیا پڑھو گے؟ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ جب بھی، ہاں، جب بھی، جیم با زبر جب، با زر بی۔ تشدید کے نیچے ہے تو یہ حرف کے نیچے مانا جائے گا، یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کہیں جا کر کے عربی پڑھنے میں، عربی لکھنے میں، یا قرآن شریف میں اگر تشدید کے نیچے آ گیا زیر تو آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے گا، آپ کو پریشانی ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ کو بتا دیں، اس لیے کہ یہاں سیکھنے کا دور ہے نا، تو کیسے آپ کو یہ سمجھا دیے۔ جب بھی، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بھی۔ حرف کے اوپر ہے زیر، لیکن یہ حرف کے اوپر نہیں مانا جائے گا، یہاں تشدید کو دیکھا جائے گا، یا تشدید کے نیچے ہے تو زیر ہی پڑھا جائے گا۔ جب بھی، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بھی۔ اس کے بعد ہے جیم با پیش جب، یہ جیم ہے، جیم با پیش جب، با زیر بی، جب۔ فا عین زبر فا، عین زبر ع،
فع. اس کے بعد ہے فا عین زبر فا عین الف زبر آ فع. یہاں پر کھینچنا ہے، الف مدہ بھی ہوگا اور تشدید ہے تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر بھی پڑھیں گے، سمجھے. فع. کاف واو پیش کو، واو زیر وی، تشدید کے نیچے ہے تو زیر پڑ جائے گی، کووی. تا وا زبر تو، وا الف زبر وا الف مدہ، توا توا. اس کے بعد ہے سین جیم پیش سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، تشدید کے نیچے ہے تو زیر ہی مانا جائے گا، سجی. عین دال زبر عد، دال زبر دا، دال زبر دا، عدا. حا ضاد، حا ضاد پیش حظ، ضاد پیش ظو، حظو. اس کے بعد حا یا زبر حی، یا زبر یا، حیا. عین زبر ع، لام یا زبر لی، یا زبر یا، علیہ علیہ. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا. کاف زبر کا، ایاک ایاک. جس طریقے سے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مثال دیے تھے کل، وہی ہے. دیکھو تشدید، یہاں پہ یہ دھیان دینا ہے کہ تشدید کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا تو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھی جائے گی، اور ایک مرتبہ خود اسے وہ حرف کو پڑھیں گے. اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ تشدید کے بعد وہ جو آتا ہے کہ یعنی الف مدہ ہے، یعنی اس کا الف مدہ کا قاعدہ اس میں اسی حرف میں ہو رہا ہے تو وہ بھی ہوگا، سمجھے. اس لیے اس کا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر داخل ہوا تو وہ حرف اگر دوسرے قاعدہ کے اندر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. اس کے اندر میں اگر دوسرا قاعدہ آئے گا تو دوسرے قاعدے کے اندر میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، سمجھے. یہ دھیان میں دینا ہے. تو پڑھو حمزہ یا زر ای، یا الف زبر یا، ای یا. کاف زبر کا، ایاک. یا زبر یا، ضا نون پیش ون، یا ون نون پیش نو، یا ون. اب یہاں پر ایک چیز دھیان میں دینا ہے. کیا دھیان میں دینا ہے؟ آپ کو ہم پچھلے سبق میں، کل کے سبق میں تشدید کا جو ہم قاعدہ بتا رہے تھے، یعنی اس کا شکل جو سمجھا رہے تھے، اس کی پڑھنے کی صورت بتا رہے تھے، اس کی صفت کو بیان کر رہے تھے، یعنی ان کی خوبی کو بیان کر رہے تھے ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ، کل کے سبق میں، سمجھے. تو یہاں پر آپ کو کل بتائے تھے کہ کسی بھی نون اور میم کے اوپر اگر تشدید آ جائے گا تو وہاں پر، یعنی نون مشدد اور میم مشدد، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر اگر تشدید داخل ہوتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ حرف مشدد ہو جاتا ہے، تشدید داخل کیا ہوا، سمجھے. تو یہاں پر کیا ہے؟ نون مشدد ہے، یعنی نون کے اوپر تشدید ہے. تو نون کے اوپر اگر تشدید ہے تو کیسے پڑھو گے بچوں؟ آپ کو بتائے تھے نا کہ نون اور میم مشدد میں گنہ ہوگا، اور گنہ کا مقدار بھی بتائے تھے اور گنہ کا صفت بھی بتائے تھے، گنہ کیسے کیا جاتا ہے ادا. تو یہاں پر نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھو گے. اور جو نون تشدید کا جو قاعدہ ہے وہ ہوگا ہی، لیکن یہ نون میں گنہ بھی کرو گے. کیسے کرو گے؟ یا زبر یا، وا نون پیش ون، نون پیش نو، یا یظن. آپ کو بتایا تھا ناک کے بانسا کے اندر میں آواز کو چھپا کر کے، نون کی آواز کو چھپا کر کے ایک الف کے برابر گن پڑھیں گے تو اس کو وہ گنہ کہلاتا ہے، یعنی گنہ کی آواز ایسے ہوتی ہے. یظن، یا زبر یا، وا نون پیش ظن، نون پیش نو، یظن. اوکے. اس کے بعد ہے ثم. کیا ہے؟ ثم. فا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم ثم. اب یہاں پر یہ بھی دیکھنا، یہاں میم کے اوپر بھی تشدید آ گیا تو یہ میم بھی مشدد کہلاتا ہے، اور میم مشدد میں بھی کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. تو آپ کو غنہ کر کے پڑھنا ہے بچوں. کیسے پڑھو گے اس کو؟ جیسے قرآن شریف کے اندر میں دیا ہوا ہے، سورۃ الطین کے اندر میں، ثم رددناہ اسفل سافلین. ثم ایسے ہی پڑھنا ہے. میم کے اوپر تشدید آ جائے گا تو وہ جو دو مرتبہ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھی ہی جائے گی، لیکن اس حرف کے میں گنہ ہوگا. اس طریقے سے آپ کو گنہ کر کے پڑھنا ہے. جیسے ایک آیت آپ کو پڑھ کے بتایا نا کیسے،
ثم رددناه اسفل سافلین. سمجھے؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر میم مشدد ہے تو یہاں پر گننا کر کے پڑھو گے. کیسے بولو گے؟ ثا میم پیش شم میم زبر ما ثم. اوکے. اس کے بعد ہے سیرت. سیرت سین یا پیش سوی سین یا پیش سو یا زیر ی سوی سوی. آپ بہت لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں سوئی بول دے گا. ایسا نہیں پڑھنا ہے بلکہ یا ہے تو یا ہی نکالنا ہے. سین یا پیش سو سو. ایک قسم کی سختی ہوتی ہے تشدید کی آواز میں. سو یا زیر ی سوئی سوئی. را تا زبر رت. اس کی تا کے اوپر جزم ہے تو جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے اور نارمل ادا کرنا ہے اس لیے کہ تا ساکن میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہو رہا ہے. سیرت. اس کے بعد ہے سعیرت. سین یا پیش سو سع عین زیر سین عین پیش سع عین زیر عی سعی. را تا زبر رت سعیرت. یہاں پر فرق ہے. اس میں یا ہے یہاں پر عین ہے. اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنا ہے. عین ہے تو عین ہی نکالنا ہے. سعیرت. اس کے بعد ہے عطیلت. عین پیش عو عین تا پیش عط عین تا پیش عط. عین نکالنا ہے. عین تا پیش عط بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. کیسے بولو گے؟ عین تا پیش عط تا زیر طی عطی عطی. لام تا زبر لت عطیلت عطیلت. اوکے. سمجھ میں آ گیا بچوں؟ دیکھو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی تھا. انشاءاللہ العظیم کل ہم 7 بجے پھر ملیں گے. بہرکیف جو بھی بندہ کو سمجھ میں اگر سبق نہیں آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے اور کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ کومنٹ میں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ العظیم آپ کو جواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مشق کرنا ہے، تشدید کا مشق کرنا ہے. آج مکمل ہو گیا تختے نمبر 11. کل ہم را ساکن کا قاعدہ بتائیں گے اور را پر کب ہوتی ہے، را باریک کب ہوتی ہے. تختی نمبر 14 کے اندر میں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے را ساکنہ کا بیان کیا ہے، یعنی را ساکن کا قاعدہ بتایا ہے. سمجھے؟ انشاءاللہ العظیم کل کے سبق میں بتائیں گے. اور جو بھی بندہ ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹہ کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں. اور بچوں آپ لوگ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. اگر شیئر کریں گے تو آپ سے کیا ہوگا، ایک قرآن شریف سیکھ لیں گے. کوئی آدمی اگر اس طریقے سے جس کو پڑھانے کا انداز صحیح لگے گا تو اگر اس سے سیکھ لے گا اس چینل پہ تو آپ کو ثواب ملے گا. سمجھے؟ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اس وجہ سے اس نیت سے آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.